خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ میرے ساتھ جو میرے آج کولیگز ہیں امبیسڈر ریاض بخاری صاحب اور امبیسڈر امجد علی شیر۔ جو موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت اور میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جو کہ آج کل ہمارے پاکستان کے اندر میڈیا پہ بھی الیکٹرانک پرنٹ ہر جگہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور جو اوورال جو ہماری اسپیشلی جوڈیشری ہے یہ اس سے متعلق ہے۔ ہم بات کریں گے آج 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، جس کی وجہ سے پچھلے کچھ مہینوں میں سنس اٹ واز اپرووڈ، جو کہ 21 اکتوبر 2024 کے اندر یہ ہوئی تھی، اور جس تیزی اور سپیڈ کے ساتھ ہوئی تھی وہ بھی آپ سب کو علم ہے اس کا، اور جو اس کا پروسیس چل رہا تھا وہ ہم بھی سب نے دیکھا۔ اس کو ہم سیکریٹو کہہ لیں یا جس طرح ہماری پارلیمنٹ میں جس سے پوچھا جاتا تھا وہ کہتا ہے ہمیں تو پتہ نہیں کیا بل ہے کیا نہیں ہے، اور یہ سب نے دیکھا۔ اسپیشلی جب ان تاریخوں سے پہلے بھی ایک دفعہ کوشش کی گئی اور وہ نہیں ہوئی پاس، اور پھر بعد میں یہ 21 کو 24 گھنٹے کے اندر ایک ہاؤس سے ہوئی، دوسرے سے ہوئی، اور بائی ارلی مارننگ پریزیڈنسی سے ہوئی اور نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا۔ اس کے بارے میں پاکستان میں تو بہت ہی ذکر ہوا، اور فار اینڈ اگینسٹ دونوں، جو طریقہ کار تھا جس طرح کیا، اور گورنمنٹ نے جس پرپس کے لیے کیا وہ بھی اب بہت کھل کے ہر چیز عیاں ہو رہی ہے۔ I would like to quote here the comments by the International Commission of Jurists that this amendment is a blow to judicial independence, rule of law, and human rights protection. 26th Constitutional Amendment has made significant institutional changes in the structure and functioning of Pakistan's judicial system, particularly with respect to the Supreme Court and High Courts. Extraordinary level of political influence over the process of judicial appointment is the hallmark, I think, in this amendment, and many other for that matter. To discuss, I'll be asking my colleagues. I'll start with Amjad Ali Sher. What do you think the instability of crisis is the hallmark currently in Pakistan? How would you comment on it? Because you have been studying it a lot, so please can you comment on it? Thank you, Ambassador تنویر خاص خیلی۔ پاکستان جو ہے وہ ابھی سے نہیں، پچھلے کئی دہائیوں سے بحرانوں کی زد میں ہے۔ یہ بحران سیاسی بھی ہے، یہ آئینی بھی ہے، یہ معاشی بھی ہے، یہ معاشرتی بھی ہے، سوسائٹی سے بھی متعلق ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ میرے خیال میں اس کی مثال پچھلے بحرانوں میں نہیں ملتی۔ 1977 میں ایک پولیٹیکل کرائسس آیا، وہ بھی الیکشنز کی وجہ سے، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد پھر 2010-11 میں جو ہے وہ 2008 میں ایک جوڈیشل کرائسس آیا، مشرف جب اس کو ہٹایا گیا تھا چیف جسٹس کو آن سم فلمزی چارجز۔ اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ 2000 کے بعد جو ہے وہ ایک اور کرائسس آیا جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے، اس کو تھرو کورٹ آرڈر ہٹایا گیا آن چارجز آف کرپشن اینڈ مینی ادر ریزنز۔ اب اس وقت جو کرائسس ہے پاکستان میں وہ معاشی بھی ہے، وہ سیاسی بھی ہے، وہ آئینی بھی ہے، وہ عدالتی بھی ہے، اور معاشرے میں بھی کافی بے چینی ہے۔ معاشی بحران اس وجہ سے ہے کہ حکومتیں بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ ہم جو ہے وہ
ایک ٹرن اراؤنڈ کریں گے اور ہم جو ہے نا معاشی ترقی لائیں گے اور پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنائیں گے. وہ ٹائیگر تو نہیں بن سکا. اب اس کے لیے کوئی اور لفظ کسی اور سیاستدان نے استعمال کیا تھا جس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن واقعی ملک میں اس وقت جو ہے نا وہ ایک معاشی بحران ہے. باہر کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے، یہاں لوکل جو انویسٹرز ہیں وہ پیسہ لگا نہیں رہے ہیں وہ. اور اسی طرح اب 2008 کے فروری 8 فروری 2024 میں جو الیکشن ہوئی اس کے بعد سے ایک سیاسی بحران ہے، اور وہ تم ہی نہیں رہا ہے، وہ بیٹھ ہی نہیں رہا ہے. ایک پارٹی کو پورے زور و شور کے ساتھ، باقی سب پارٹیوں اس کے خلاف ہے اور اس کو دیوار سے لگایا ہے، ان کے لیڈر کو جیل میں ڈالا گیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی پر یا ایک شخص پہ بیک وقت 200 مقدمات قائم کیے گئے ہوں، اور وہ بھی ایسے مقدمات کے جہاں پر وہ فزیکلی موجود نہیں تھا. کبھی بلوچستان میں، کبھی میانوالی میں، کبھی کراچی میں، کبھی بہاولپور میں، ملتان میں، کہ جی آپ نے جو ہے نا وہ قانون کی خلاف ورزی کی. اب آتے ہیں جوڈیشل ریفارمز کی طرح. وہ 26 امینڈمنٹ جو 21، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ 21 اکتوبر 2024 کو یہ 26 امینڈمنٹ ہوا، اور یہ 26 ٹائم ہمارے جو ہے ہمارے آئین کو تبدیل کیا گیا ہے. اور یہ تبدیلی 26 امینڈمنٹ جو ہے، یہ پہلے تو 56 آرٹیکلز تھے، لیکن پھر میرے خیال میں کچھ پارٹیاں مل کے انہوں نے اس کو 26 سے لے 27 امینڈمنٹس پہ لے آئے. لیکن اس میں سب سے زیادہ جو فوکس تھا وہ 175 آرٹیکل 175 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، اس پہ تھا، جو زیادہ تر جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہے. اور اس میں 3 مین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس جو سو موٹو وہ پاورز تھی وہ واپس لے لی گئی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو جو ہے نا انہوں نے اختیار دیا ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ کے جج کو جو ہے نا چیف جسٹس کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ ججز کی وہ اپوائنٹمنٹس کریں گے کہ وہ کن کن جج کو جو ہے نا وہ انہوں نے کنسیڈر کرنا ہے فار پروموشن اینڈ ادر تھنگس. اس کی وجہ سے جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جیورسٹ نے کہا ہے کہ پاکستان اٹس اے بلو ٹو دی جوڈیشل انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اور کئی باتیں انہوں نے کی ہے، ہیومن رائٹس پروٹیکشن. اور تو یہ بحران جو ہے یہ تھمنے والا نہیں ہے. اور بدقسمتی کی بات ہے کہ اس میں جو ہے وہ ادارے اب شامل ہو گئے ہیں. اس میں سیاستدان برابر کے شریک ہیں، بیوروکریٹس برابر کی شریک ہیں، جوڈیشل جو عدلیہ کی جو ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی برابر کی شریک ہے. جوڈیشری میں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان 3 حصوں میں بٹ چکی ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بنا دیا گیا ہے وہ علیحدہ وہ ایک اپنے ڈگر پہ چل رہا ہے. دوسرے سپریم کورٹ میں جو 2 بینچز ہیں، ایک بینچ ہے جسٹس منصور علی شاہ کے تحت وہ ایک، اور یہ 13 جنوری سے یہ بحران شروع ہوا کہ جب ایک کسٹم ایکٹ کو لیگل ایکسپلینیشن کے لیے جب وہ شروع ہوا تو ان کو لیٹر آتا ہے کہ جی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کہ جی آپ یہ کیس سن نہیں سکتے، یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو لگے گا. تو اب کس طرح ایک لیگل بینچ کو آپ جو ہے نا ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، یہ بات پہلے سوچنی چاہیے تھی. اور اگر وہ سن بھی لیتا تو اس میں کون سی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن تھی. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. دن بدن جو ہے نا وہ ہم بحران پر بحران پہ وہ ہو رہے ہیں. اور بس صرف ضرورت اب یہ ہے کہ سارے لوگ ادارے بیٹھ جائیں اور اس چیز کو دیکھیں، کنسیڈر کریں کہ ہم نے کہاں کے. آسان علاج میری نظر میں یہ ہے کہ دوبارہ الیکشن کروایا جائے. آپ نے بہت تفصیل میں بتایا امجد. کچھ اگر آپ ریاض اس بارے میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہوں تو. جی میم،
امجد نے جتنی تفصیل سے کہہ دیا اس کے بعد تو گنجائش نہیں بنتی کچھ اور بھی کہا جائے، بٹ کچھ اگر آپ کے لیکن من میں ہے تو میں اتنی بات کروں گا کہ ہر سیاسی معاشرے میں، ہر ملک میں جو بھی حکومت ہوتی ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو یا ادروائز، اس کی خواہش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ سبارڈینیٹ جوڈیشری ہو اور سبمسو ججز ہوں۔ ان دو مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری، پارلیمنٹ اور جوڈیشری، ان کی چپکش رہتی ہے۔ آپ امریکہ میں بھی دیکھ لیں، ایک ماڈل پیش کیا جاتا ہے ڈیموکریٹک سسٹم کا، وہاں بھی جب کوئی سپریم کورٹ میں کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے، ویکنٹ ہوتی ہے، تو جو حکومتی جماعت ہوتی ہے اس وقت کی، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا پسند کا جج جو ہے اس کو ایلیویٹ کیا جائے، لابی اس کو اپوائنٹ کیا جائے، اس کے لیے بڑی ایفرٹس کی جاتی ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے جی لانگ ٹرم میں یہ اس سیاسی جماعت جس کی حکومت ہے اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ ہمارے ہاں شروع سے ہی عمران، جیسے امجد نے اس کو بڑا میرے خیال ڈیٹیل میں بتا دیا، میں اس طرف نہیں جاتا، میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جوڈیشری پہ ایک پورا چیپٹر ہے، اور کانسٹیٹیوشن کی بنیاد ہے ڈویژن آف پاور، کہ پارلیمنٹ کی، ایگزیکٹو کی، جوڈیشری کی اپنی اپنی پاورز ہیں، یعنی تقسیم اختیارات کا اصول جو ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا مین پلر ہے، اور اس کو بہت نقصان پہنچا ہے 26 امینڈمنٹ سے۔ اب حد یہ ہو گئی ہے کہ جوڈیشری میں جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ سیاسی جماعتیں اپنی پسند کے ورکر کی کر رہی ہیں، اور اس میں جو جسٹسز بیٹھے ہوتے ہیں، جو ممبر ہوتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے، وہ شاید 2-3 ہی رہ جاتے ہیں جن کے ووٹس ہوتے ہیں، مائنورٹی میں، وہ منارٹی میں آ گئے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اور ان کے چاہنے والے، ان کے پسندیدہ لوگ، چاہے وہ بار کونسل کے ہوں یا کسی بار ایسوسی ایشن کے ہوں یا اٹارنی جنرل آفس سے ہوں یا وہ لا منسٹرز ہوں، وہ موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور جیسے ابھی سندھ ہائی کورٹ میں کچھ ججز اپوائنٹ کیے گئے ہیں، 12 ججز، اور اس میں آپ میڈیا کی رپورٹس دیکھ لیں تو اگر وہ رپورٹس ٹھیک ہیں، اگر وہ انالیسس ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کا جو مستقبل ہے پاکستان میں وہ بہت تاریک ہے۔ ویل پریزنٹڈ۔ اس سے ایک جو بات آپ نے کی اس سے تو ایک چیز ایسے ظاہر ہوتی ہے کہ تاریخ جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں اور جس طرح ابھی جوڈیشری کو چلانے کا پلان ہے یا پروگرام ہے گورنمنٹ کا، وہ بالکل جس طرح کہتے ہیں کہ سرکاری ملازم میں ایک آفس آرڈر کی مار ہوتا ہے، تو جوڈیشری بھی شاید اسی طریقے سے چلے گی، اینڈ اٹ از سو انفارچونیٹ کہ جس طریقے سے یہ سارا سلسلہ چلا۔ اور میں وہی جو شروع میں بات کر رہا تھا کہ یہ جیسے امینڈمنٹس کی گئیں، یہ لائی گئیں، نہ اس پہ کوئی ڈبیٹ ہوئی، اسٹینڈنگ کمیٹیز یا پبلک کنسلٹیشن جو طریقہ کار ہوتا ہے ایک نارمل بل جب پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بلڈوز کیا گیا، دس از ویری کلیئر۔ اسی کو دیکھتے ہوئے میں امجد آپ سے چاہوں گا کہ آپ نے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس میں جو رول بیسیکلی الیکشن کمیشن کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، آپ کیسے اس کو، وٹ از دی جینیسس اس کی؟ تھینک یو تنویر۔ پاکستان میں جتنی بھی سیاسی بحران آئے ہوئے ہیں یا سیاست میں اتار چڑھاؤ آیا ہے، اس کی بنیاد ہی الیکشن کمیشنز ہیں یا الیکشنز ہیں۔ 1962 میں ایوب خان کے جب الیکشنز ہو رہے تھے صدارت کے لیے، تو فاطمہ جناح اس وقت ان کی مخالف میں الیکشن لڑ رہی تھی، اور اس کو جس طرح کے القابات سے نوازا گیا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب
نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ وہ ایک جو ہے نا وہ ایک ناگزیر شخصیت ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو تو پہلے جو ہے نا بلا مقابلہ لاڑکانہ سے منتخب کروایا، اور جماعت اسلامی کی جان محمد عباسی صاحب ان کے مقابلے میں تھے اور اس کو اغوا کرایا گیا، اور وہ جو ہے نا وہ اپنے نامینیشن پیپر جمع نہیں کرا سکے۔ پھر اس کے دیکھا دیکھی جو ہے نا اس زمانے کے جو حکومتی وزراء تھے یا ممبرز تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو بلا مقابلہ منتخب کروانا شروع کر دیا، سو مچ سو کہ این ڈبلیو ایف پی اس زمانے میں جو اس وقت کے پی کے ہے، نصر اللہ خٹک جو تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے مولانا عبدالحق جو سمیع الحق صاحب کے والد تھے، جو جمعیت العلماء اسلام کے جو ہے وہ امیدوار تھے اور بڑی مضبوط شخصیت تھے، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کروا لیا بلا مقابلہ۔ لیکن پھر ظاہر ہے کہ وہ الیکشن کمیشن نے نہیں مانا اور وہ پھر الیکشن بھی ہار گئے۔ پھر آپ آ جائیں 85 میں جو الیکشن ہوئے وہ تو نان پارٹی بیسس پہ ہوئے، سلیکٹڈ لوگ تھے۔ ابھی ریسنٹلی 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ زیادہ تر ان کی کینڈیڈیٹس اور پارٹی آف دی لیڈر کو بھی واز ناٹ الاؤڈ ایون ٹو کنٹیسٹ الیکشن، اور اس کے پارٹی کو جو ہے وہ سمبل ہی نہیں دیا گیا، پارٹی نے اس سے کیا۔ تو یہ سیاسی بحران۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ان الیکشن کمیشنز کے اس رول کے ساتھ کہ رول میں اسٹیبلشمنٹ کا برابر کا حصہ ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ ایسی حکومت کو جو ہے نا وہ تقویت دی ہے جو ان کے مرہون منت ہو، جو ان کی بات کو سمجھے اور ان کی بات کو کہ ان کے سامنے جو ہے نا سرنگو ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا پاکستان میں سیاسی بحران کا جو ہے زیادہ تر حصہ جو ہے نا الیکشن کمیشن کا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب لوگوں میں زیادہ تر اویئرنیس آ گئی، اس زمانے میں اتنے وہ کھلم کھلا اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہیں کرتے تھے، اب تو ہر کوئی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ خود سمجھ، اور یہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کہ یہاں صرف پاکستان میں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ہے اور کئی ممالک میں ہے، لیکن وہ اتنی اوپنلی وہ کچھ نہیں کرتے جتنا یہاں پر ہو رہا ہے۔ تھینک یو امجد. Before I ask بخاری about the same question, مجھے ابھی آیا کہ جو کبھی پچھلے ہی دنوں کے اندر ایک اور بھی امینڈمنٹ یا ایک نئی چیز جو پاس کی گئی ہے بل with regard to الیکٹرانک میڈیا ہے کہ آپ بات چیت بھی نہیں کر سکتے، اور پتہ نہیں ہمارے اس پروگرام کو بھی اس زمرے میں آتا ہے کہ نہیں. ریاض آپ پلیز. وہ پیکا کے حوالے سے ہمیں کچھ بھی خیال رکھنا چاہیے. خیال تو ہم رکھ ہی رہے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو جو ہے وہ کی جائے. پھر تو اب میں 26th امینڈمنٹ کے حوالے سے ہی گفتگو کروں گا. انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کی. سوال یہ ہے کہ کیا 26th امینڈمنٹ کا کرنا ضروری تھا؟ کیا ایسے سرکمسٹانسز تھے جس کو ایڈریس کرنے کے لیے امینڈمنٹ کی جائے؟ امجد نے فروری کے الیکشن جو لاسٹ ایئر ہوئے تھے ان کا ذکر کیا، اس حوالے سے فارم 45 فارم 47 کی ڈبیٹ چلی. پھر وہ الیکشن جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے، اور جنرل اسیسمنٹ میڈیا میں یہ تھی کہ جب یہ چیلنج ہوں گے اور ان کی فل کورٹ یا ہائر بینچ جب ان کی ہیئرنگ کرے گا تو اس پہ حکومت کے نقطہ نظر سے ایڈورس ججمنٹ آ سکتی تھی، کیونکہ جوڈیشری حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے امینڈمنٹ کی گئی. آپ نے کمیٹی سسٹم کا ذکر کیا، عوام کے جو ان پٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے تھا. بڑا ٹائم لگتا ہے، جیسے 18th امینڈمنٹ میں بہت سیشنز ہوئے تھے کمیٹی کے، اس کے بعد پھر امینڈمنٹ سامنے آئی. تو اس میں بڑی جلدی میں کیا گیا. میجر آبجیکٹو یہ تھا کہ ایسی امینڈمنٹس کی جائیں کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کو کسی بھی فورم پہ چیلنج نہ کیا جائے. اگر کیا جائے تو ایسے ججز کو حکومت کے حوالے سے جو بہتر اوپینین رکھتے ہوں وہ ان کے سامنے پیش ہو.
اس پہ جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں وہ کافی اپنے انٹرویوز میں اس طرف اشارہ بھی کر چکے ہیں. تو لیکن اس سے جو سب سے زیادہ نقصان ہوا، ایک تو جوڈیشری کی آزادی کا ہوا. جوڈیشری میں ڈویژن آ گئی، کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے، کس طرح بنے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. پھر جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا جس کا مینڈیٹ ہے کہ وہ نئے ججز کو اپوائنٹ کرے، اس میں جو ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ ہے اس پہ زیادہ فوکس اب نہیں رہا. پسند کے ججز ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، پسند کے ججز کے حوالے سے اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آگے چل کر عوام کو کے جو انٹرسٹ ہیں، فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں، ان کو بہت نقصان ہوگا. یہ وہ رائٹس ہیں جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں گارنٹیڈ ہیں. اور حکومت کو جب بھی اس قسم کی جو ریٹ پٹیشنز تھیں ہائر کورٹس میں جاتی تھیں تو حکومت کو ان سے کافی خوف ہوتا تھا کہ ایڈورس ججمنٹس آ رہی تھیں. اب آپ دیکھیں کہ کئی جو فنڈامنٹل رائٹس کی پٹیشنز ہیں ان کو یا تو ایڈریس نہیں کیا جا رہا یا ان کو دوسرے بینچز میں جو ہے وہ ریفر کیا جا رہا ہے، جس سے عام آدمی کا جو جسٹس کے حوالے سے جو اس کی توقعات ہیں وہ اس پہ بہت منفی جو ہے اثرات ہو رہے ہیں. اب کیا اس کے لیے 27th امینڈمنٹ یا کوئی اور امینڈمنٹ بھی کی جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ یہ 26th امینڈمنٹ سے بھی حالات جو ہیں وہ سنبھل نہیں رہے، کیونکہ وہ جو آبجیکٹیو تھا اس کا وہ پورا شاید نہیں ہو رہا. اب ہم ہماری جوڈیشری اور ہمارا معاشرہ اور ہماری حکومت ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں کرٹیسزم کا. اگر آپ کی جوڈیشری ہی آزاد نہ ہو تو کون انویسٹمنٹ لے کے یہاں انویسٹر آئے گا؟ جب اس کو پتہ ہو کہ یہ جوڈیشری جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے یا قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکے گی، ٹرسٹ نہ ہو، اگر ٹرسٹ ایلیمنٹ اس سے نکل جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ سوسائٹی میں بہت مشکلات آ جاتی ہیں. ہمیں اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، ہم ایکسپرٹ تو نہیں ہیں لا اور قانون اور آئین کے حوالے سے، لیکن جو جرنل آبزرویشنز ہیں میں اس والے سے بات کر رہا ہوں. تو جو میڈیا میں جس قسم کی پروجیکشن ہو رہی ہے اس میں جو حکومت کی جو ہے انٹرونشن جوڈیشل میٹرز میں وہ بہت زیادہ ہو. تھینک یو ریاض. آئی تھنک آپ نے صحیح چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی. اب اس میں وہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ ہم ایک امینڈمنٹ ایک چیز کو قابو کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کا رزلٹ میں بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ فوراً اس کا نکل آئے گا یا کچھ ان کے ہر چیز قابو میں آ جائے گی، جو کہ نہیں ہو رہی ہے. جس طریقہ کار کے ساتھ یہ امینڈمنٹس کی گئی ہیں، اینڈ آف دا ڈے وہ جو جوڈیشری یا جو ہائر کورٹس میں جو بینچ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا آپس میں جو نظر آ رہا ہے ہمیں، یہ ابھی جو کئی چیزیں میں ابھی اس کی تفصیل میں پتہ ہی ہوگا سب کو جو چل رہا ہے سلسلہ، کہ اپوائنٹمنٹ سے لے کر ان کے بینچ میں یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ اگر اتنا کنٹرولڈ سسٹم ہم نے چلانا ہے، اور جو آپ نے بات کی کہ انٹرنیشنلی بھی لفظ تو یہی ہے بٹ ایک قسم کا کرٹیسزم کے نیچے آئے ہوئے ہیں، بیکاز ہم سگنیٹری ہیں ناٹ ٹو انٹرنیشنل جو قسم کے کانوینٹس ہیں، کوئی ایگریمنٹس ہیں، MOUs ہیں. تو پاکستان کا اور کئی چیزیں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ہمارا جو ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشن اس کی کانٹرڈکشن میں بھی چیزیں ہو رہی ہیں. اور اس سے یہ ہے کہ ہمیں جو اچیو کرنا چاہتے تھے، جن کا یہ پلان تھا یا پروگرام تھا، یا جنہوں نے یہ ڈرافٹ کی ہے ساری امینڈمنٹ، ایز وی سے وی ڈڈ ناٹ ایون نو کہ کیا ہوا، بس ون فائن مارننگ دس تھنگ ہیپنڈ. اٹس انفارچونیٹ. اب یا تو پھر لوگ انتظار کریں کہ یہ ٹینیور حکومت کا پورا ہو اور اگلی جو گورنمنٹ کوئی سین کام کرے اور اس کے اندر فردر امینڈمنٹ لا کے ریورس کرے یا اس کو ٹھیک کرے. آپ کا کیا خیال ہے اس میں امجد؟ ایمبیسڈر تنویر، یہ جو گورنمنٹ کی موجودہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے کہ ہر چیز کو پارلیمنٹری سپریمیسی کے انڈر لائے اور کنٹرول کرے،
یہ یہاں نہیں رکے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ پیکا آرڈیننس لائے ہیں تاکہ کنٹرول کرے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو. اس کے بعد جو ہے نا جو بیوروکریسی ہے اب گریڈ 20 to 21 21 to 22 پچھلے 2 سال سے جو ہے نا وہ بورڈ نہیں ہو رہا ہے. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جی اس میں پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلیکشن بورڈ میں تاکہ وہ کنسیڈر کرے. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں بیوروکریسی میں آ گیا. اب اور بھی ادارے ہیں یہ یہاں جسٹ ٹو ایڈ اپ کہ وہ 2 پارلیمنٹیرینز اب ایڈ کر دی گئی ہیں اس کمیٹی کے اندر. ایڈ کر دیے گئے ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ آگے کیا آئی ہوپ آپ نام جانتے ہوں گے ان کا. بس نہیں مجھے نہیں علم، بتائیے. جی بلاول بھٹو صاحب اور خواجہ صاحب جو ہیں ہاں تو یہ وہ اپنی ان پٹ دیں گے تو بورڈ اچھا ہوگا. اچھا پھر الیکشن کمیشن کا بھی ایک انہوں نے آرڈر پاس کیا ہے کہ جی وہ جب تک نیا الیکشن کمیشن نہیں آتا تو موجودہ الیکشن کمیشن ول کنٹینیو. تو اب دیکھ لیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیا الیکشن کمیشن اپوائنٹ ہی نہ ہو اور اسی الیکشن کمیشن سے جو ہے نا اگلی 3 سال مزید نکلوا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کسی چیز کا کوئی بعید نہیں ہے چونکہ جو صاحب موجودہ جن کا ٹینیور پورا ہو چکا ہے بیٹھے ہوئے ہیں. ہی ہیڈ بین ویری کلوز ٹو دی رولنگ پارٹی اور جو ان کے صدر ہیں ان کے وہ اسٹاف افسر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارا انہوں نے کام شام کیا ہے. تو آئی ایم شیور ہی ول بی لکڈ آفٹر. تو یہ ایسی صورتحال جو ہے نا اس سے جو ہے نا میرے خیال میں کہ یہ حالات مزید خراب ہوں گے، افراتفری پھیلے گی اور ایک ڈس ایلوژنمنٹ ہے. خاص کر یہ جو اب لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی کنٹرول نہیں ہو پا رہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیرستان میں حالات اور خراب ہو گئے، سیکیورٹی ایشوز ہیں. پھر اب ایتھنک لائنز کے علاوہ جو ہے نا اب سیکٹیرین لائنز پہ بھی جو ہے نا پارا چنار میں آپ دیکھ رہے ہیں. اب بلوچستان میں آپ دیکھ لیں بلوچ جو ہے نا وہ ڈیسیڈنٹس جو ہیں بجائے اس کی کہ ان کی کچھ گریونسز کو ایڈریس کیا جائے تو وہ اب پھر گلوبل لیول پہ بھی جو ہے نا ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جی either you are with us or you are against us. وہی صورتحال ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ملک پہ توجہ دے. انویسٹمنٹ اور معاشی جب تک ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تھینک یو امجد، تھینک یو ریاض. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. چونکہ یہ انفارچونیٹلی جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا یہ ہم نے بہت کھل کے بات کی ہے اور اپنی جو ہمارے دل میں بات تھی ہم نے وہ پیش کی ہے. وی آر ناٹ ریپرزینٹنگ اینی ون. اور جس طریقے سے یہ جو ملک میں ہو رہا ہے ہمیں چونکہ وی ہیو گون تھرو دی ہول ٹائم اپنی اسکولنگ سے لے کر کالج اور نوکری اور سب کچھ، تو ہمیں افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے یہ حالات اس وقت ایسے ہو رہے ہیں. وی نیڈ اسٹیبلٹی، تاکہ ہم نے تو اپنا ٹائم کر لیا ہے، ہماری آنے والی جنریشنز کو اس کا فائدہ ہو اور پاکستان کا نام اچھے طریقے سے دنیا میں لیا جائے. بہت شکریہ.